یاد رہے کہ رفع یدین، رفع کا معنی ہے اٹھانا، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھ۔ تو رفع یدین کا مطلب ہوا ہاتھ اٹھانا۔ یہ لفظ ہاتھ اٹھانے کا بولا جاتا ہے تو اس وقت رفع یدین کے اس لفظ سے مراد ہوتا ہے نماز میں اپنے ہاتھوں کو جو اوپر اٹھایا جاتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ مراد ہوتا ہے۔ ان میں ایک مقام رفع یدین کا متفق علیہ ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور 3 مقامات جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کا مذہب ہے، ان مقامات پہ ہاتھ اٹھانا۔ ہم جو حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ہم ان 3 مقامات میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ تو جو مقام اتفاق والا ہے وہ ہے جب نماز شروع کرتے وقت آدمی تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ ہمارے نزدیک کانوں کے برابر تک، اس پر حدیثوں کی روشنی میں بڑی تفصیلی بحث اور گفتگو میں کر چکا ہوں، اور وہابیوں کے نزدیک یہاں کانوں تک، یعنی کہاں تک بھی اٹھانا ہے مگر اٹھانا ہے۔ یہ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ امت کے تمام فرقوں اور فقہا کے تمام طبقوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور 3 مقام اور ہیں جو اختلافی ہیں، ان کو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ 3 میں سے پہلا مقام ہے رکوع کرنے کا، کہ جب رکوع کرنا ہے تو اس وقت رکوع کے ساتھ اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے۔ دوسرا مقام ہے رکوع سے جب سر کو اٹھانا ہے تو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ جس وقت کہنا ہے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے۔ 2 اور تیسرا جس وقت آدمی درمیانی اتحیات پڑھ لے، 2 رکعت کے بعد والا اتحیات پڑھ لے اور اس کے بعد بھی کوئی رکعت پڑھنی ہو 1 یا 2، تو اب جب اتحیات سے اٹھ کر آدمی کھڑا ہو تیسری رکعت کو شروع کرے تو اس وقت بھی اختلاف ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے ہیں۔ تو یہ 3 مقامات اختلافی ہیں۔ ان مقامات میں وہابیوں کا مذہب ہے، غیر مقلدین اہل حدیث کہلانے والوں کا، کہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، اور ہمارا حنفیہ کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ اب اس کی اختلاف کی اہمیت کیا ہے؟ اختلاف کی اہمیت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان 3 مقامات پر، یعنی رکوع کے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، ان 3 مقامات پر رفع یدین کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی نماز کے ان اختلافی مسائل میں سے ہے کہ جو انتہائی شدید نوعیت کے اختلافی ہیں۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب و موقف یہ ہے کہ یہ 3 مقامات پر رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی کر لے تو بھی نماز ہو جائے گی، نہ کرے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں پرانے بزرگ، ان کے مذاہب۔ پھر اسی بیچ میں سے اہل حدیث کہلانے والوں کا مذہب جو ہے وہ بھی نکل پڑا، چھلک پڑا۔ ان کے اپنے پلے میں تو ہے کچھ نہیں، نہ اپنی کچھ تحقیقات ہیں، نہ اپنی کچھ کوششیں محنتیں ہیں، بس یہ کہ جہاں امام ابو حنیفہ کا امام شافعی کے ساتھ اختلاف دیکھا، جہاں امام ابو حنیفہ کا امام احمد بن حنبل کے ساتھ اختلاف دیکھا، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی مذہب کی کتابیں پڑھ کے ان میں سے پوائنٹ لے لے کے تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرنی شروع کی۔ ان کا یہ کام ہے۔
البتہ یہ ایک کام انہوں نے ضرور کیا ہے، وہ یہ کہ یہ مسائل تھے فروعی قسم کے، ان مسائل کی وجہ سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے، نہ کوئی مشرک ہوتا ہے، نہ کسی کو اہل حق، نہ کسی کو اہل باطل کہتے ہیں، فروعی مسائل ہیں۔ ان میں اختلاف جو ہے وہ صرف صحیح اور غلط کا اختلاف ہے اور بس، اور کچھ بھی نہیں۔ مگر ان لوگوں نے اس اختلاف کو اتنا اچھالا کہ اس قسم کے اختلافی مسائل میں یہ خواہ مخواہ یہ سنی حنفی لوگوں کے گلے پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کشتی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اپنے رانوں کو پیٹ پیٹ کے دعوت دیتے ہیں مناظرے کی، کبھی کسی بات کی کبھی کسی بات کی، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے ان مسائل پر مناظرہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کے مسئلے پر مناظرہ کرو۔ مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ ان مسائل پر کرو کہ جن مسائل کی وجہ سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ان مسائل میں تو صحابہ کرام کا بھی اختلاف تھا۔ خیر، کا مذہب بیچ میں سے ہو کے پڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے 3 مقامات پہ رفع یدین کرنا۔ امام مالک کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ لا عارف رفع الیدین فی الصلاۃ لا عند الرکوع ولا عند الرفع منہ۔ آپ سے جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا رفع یدین ان 3 مقامات کے اندر کرنے کا مسئلہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس مسئلے کو پہچانتا ہی نہیں، فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، میں تو پہچانتا نہیں اس بات کو کہ رکوع کے وقت بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، یا تیسری رکعت کے شروع کرنے کے وقت بھی اٹھانے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، اور اگر اس کو اصطلاحی معنی میں، اگر اس کو حدیث پاک کے اصطلاحی معنی میں اگر لیا جائے تو اصطلاحی معنی کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث معروف ہوتی ہے اور ایک حدیث جو ہوتی ہے نا وہ منکر ہوتی ہے۔ معروف حدیث وہ ہوتی ہے جو قواعد اور ضوابط کے مطابق درست ہوتی ہے، اور منکر حدیث وہ ہوتی ہے جہاں کوئی ضعیف راوی ہو، وہ اپنے سے قوی راوی کے خلاف وہ اس مضمون کو اس کے برخلاف بیان کرے، وہ منکر ہوتی ہے، اور منکر جو ہوتی ہے وہ قابل ترک ہوتی ہے۔ تو عارفوں کا لفظ جو ہے یہ معروف میں سے ہو سکتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رفع یدین 3 مقامات پر کرنے کا عمل جو ہے وہ میرے نزدیک معروف حدیث سے ثابت نہیں، معروف حدیث سے ثابت نہیں، البتہ منکر عمل ہے ایک، اور منکر حدیث سے ثابت ہو تو ثابت ہو۔ یہ امام مالک کا مذہب ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شائع کوئی نہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت یا مستحب ہے، اگر آدمی کر لے تو بہتر، نہ کرے تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ ان کا مذہب ہے۔ اب رہا ہمارے وہابی صاحبان کا مذہب، تو ان حضرات کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے جی 3 باتیں۔ پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ رفع یدین کا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی آخری نماز تک مسلسل یہ باقی رہا۔ 3 اختلافی مقامات پہ رفع یدین کرنے کا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نماز تک جاری رہا، پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر یہ نماز کا رکن ہے، البتہ بعض اہل حدیث اس کو سنت بھی کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ سخت مزاج کے ہیں تو وہ اس کو رکن کہتے ہیں نماز کا۔ اور رکن آپ جانتے ہو نا کہ وہ نماز کے اندر رکن نماز کا وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فعل نہ ادا کریں تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے قیام کرنا نماز کے اندر رکن ہے نا، اگر کسی نے قیام نہیں کیا نماز کے اندر، رکن ادا نہیں ہوا تو نماز ہی ختم، نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دوسرا دعویٰ ان کا، پہلا دعویٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک یہ رفع یدین کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری رہا۔ دوسرے نمبر پہ ان کا دعویٰ یہ
کہ یہ رفع یدین کرنا جو ہے یہ رکن ہے، بعضوں نے سنت کہا، مگر سخت مزاج جو زیادہ یہ چرچلے ہیں تو وہ اس کو رکن کہتے ہیں، نماز کا رکن۔ دو اور تیسرا دعویٰ انہی لوگوں کا جو رکن کہتے ہیں انہی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رفع یدین نہ کریں تو نماز باطل ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی، پچھلی امت کے اندر اختلاف بھی تھا، مگر اختلاف کے باوجود نماز باطل کسی کے نزدیک نہیں تھی۔ یہ رفع یدین یہ رکن نماز کا کسی کے نزدیک بھی ہرگز نہیں تھا، اور اتنی سختی کسی کے نزدیک نہیں تھی۔ تو یہ سختی کہ اگر رفع یدین نہ کیا تو نماز باطل ہے، یہ ہم پر ایک چڑھائی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہم حنفی جو ہیں، ہمارے اوپر ایک حملہ ہے، ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا ایک اٹیک ہے کہ ہم تو رفع یدین نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرو تو نماز باطل ہے، تو ہم ہماری ساری زندگی کی نمازیں وہ باطل قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا مذہب ہے۔ ان کے مذہب کے اندر جب تشدید آئی، سختی آئی، تو جب تک نرمی رہی اسلاف صالحین کے موقف کے مطابق تو تب تک کوئی جھگڑا نہیں تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک رفع یدین کر رہا ہے جو اس کا عمل کرنے والا ہے، دوسرا نہیں کرنے والا تو وہ نہیں کر رہا ہے، اور کوئی ایک دوسرے کو برا نہیں سمجھ رہا، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ مگر اب تو یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں کہ رفع یدین نہ کرو تو نماز باطل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ تین دعوے ہیں جی ان حضرات کے، یہ تینوں دعوے یاد رہیں گے۔ پہلا دعویٰ کہ سرکار کی آخری نماز تک یہ رفع یدین کا عمل باقی رہا، دوسرا دعویٰ کہ یہ رکن ہے نماز کا رفع یدین، یہ اختلافی تین مقام والا، اور تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ بغیر نماز باطل ہے، باطل حق اور باطل کا انہوں نے یہاں پر سوال قائم کر دیا۔ یہ تین دعوے سننے کے بعد مذاہب سارے بیان ہو گئے۔ اب ایک بڑا مشکل گورکھ دھندا، بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا ایک سمندر ہے، جس کو میں 3 پوائنٹوں میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ حضرات اس کو ذرا سن لیں کہ یہ وہی بتا سکے گا جس کا ساری حدیثوں کے اوپر عبور ہے اس مسئلے کی، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ یہ تو تھے مذہب یا رائے اس مسئلے میں۔ اب اس مسئلے کے بارے میں قرآن میں کچھ ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو عاجزی کرتے ہوئے۔ اب کسی غیر مسلم سے پوچھ لیجئے، کسی تیسرے شخص سے، ایک آدمی نماز رفع یدین کے بغیر پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کا عاجزی کا مجسمہ بنے ہوئے، اور دوسرا بار بار اوپر نیچے کرتا ہے۔ اب کسی ہندو یا عیسائی سے پوچھ لیجئے کہ بتا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کس کی نماز میں عاجزی زیادہ ہے؟ تو وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو بار بار ہاتھ اوپر نیچے اٹھا رہا ہے نا، اس کی نماز میں خشوع کی کمی ہے، عاجزی کی کمی ہے، اور جو بار بار ہاتھ نیچے اوپر نہیں اٹھا رہا ہے، اس کی نماز کے اندر کمی کوئی نہیں، اس کی نماز کے اندر خشوع کوئی نہیں ہے، نہ خشوع کی کمی نہیں، اس کی نماز کے اندر پوری عاجزی موجود ہے۔ تو یہ قرآن ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ان کے پاس کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں ان کے پاس۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ،
اور قاعدہ ہے مفسرین کا کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ آیت کے نازل ہونے کا سبب چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آیت کا حکم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے عام ہوتا ہے، وہ صرف اس واقعہ کے لیے نہیں ہوتا، ہاں اس واقعہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام حالات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جن حالات میں بھی اللہ پاک نے آیت کریمہ اتاری تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ کف کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ جب باندھیں گے تو ہاتھ روک لیے جائیں گے، باندھنا ہی روکنا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو یا روک کر رکھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو۔ تو اس کا عمومی مطلب اور مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور باندھ کر نماز پڑھنی ہے، یہ بار بار نیچے اوپر نہیں کرنے۔ یہ دوسری آیت کریمہ قرآن پاک کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ امام مجد الدین، امام علی بن یعقوب، امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو رفع یدین، نماز کے اندر 3 مقامات پر جو رفع یدین کیا جاتا ہے، اس رفع یدین کو روکنے کے لیے اس آیت میں حکم ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہمارے پاس قرآن کریم کی، اور ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب رہے گی حدیث، اچھی طرح سمجھ لو، اس اختلافی رفع یدین یہ 3 مقامات والا جو ہے نماز کے، ایک تو ہے رفع یدین وہ جو نماز کو شروع کرنے کے وقت کرنا ہے، اس میں تو اختلافی کسی کا نہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ باقی اس کے بعد نماز کے اندر تو یہ جو رفع یدین کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ایک کل حدیثیں جتنی آئی ہیں ان کے 3 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ یہ ہے کہ ہر تکبیر، یعنی جب بھی اللہ اکبر کہنا ہے یا جب بھی نیچے سے اوپر جانا، اوپر سے نیچے جانا، نشست و برخاست کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ اس کے راوی کم از کم 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ مروی۔ صرف رکوع کے وقت نہیں، صرف تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت نہیں، بلکہ ہر نیچے اوپر پوزیشن بدلنے کے وقت، ہر اللہ اکبر کہنے کے وقت رفع یدین کرنا، یعنی جب رکوع کے بعد قومے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اس وقت بھی رفع یدین کرنا، پھر جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس وقت بھی رفع یدین کرنا، جو یہ وہابی نہیں کرتے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا، اس وقت بھی رفع یدین کرنا۔ الغرض نماز کی جتنی پوزیشنیں ہیں ان کے تبدیل کرنے کے وقت اور جتنی تکبیریں ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا، ان کے کہنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے، کم سے کم 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مقامات پہ رفع یدین فرماتے تھے رفع یدین، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ پہلا گروپ ہے حدیثوں کا، پہلا گروپ۔ اور دوسرا گروپ حدیثوں کا وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں صرف ان 3 اختلافی مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر ہے کہ حضور ان مقامات پر رفع یدین آپ نے فرمایا، یعنی رفع یدین فرمایا رکوع میں جاتے وقت، رفع یدین فرمایا رکوع سے اٹھتے وقت،
اور رفع یدین فرمایا تیسری رکعت کے شروع کے وقت. تو یہ دوسرا گروپ ہے حدیثوں کا جن کے اندر صرف ان 3 مقامات پر رفع یدین کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف منقول ہے. اور تیسرا گروپ ان حدیثوں کا ہے کہ جن حدیثوں کے اندر رفع یدین جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت کر لیا تو بس اس کے بعد پوری نماز میں سلام تک کہیں بھی رفع یدین نہیں. یہ تیسرا گروپ ہے جی حدیثوں کا، تیسرا گروپ ہے حدیثوں کا. اب ہمارا عمل تیسرے گروپ پر بکتا ہے. وہ شخص جو کہتا ہے کہ حنفی حدیث پر عمل نہیں کرتے وہ جھوٹ بکتا ہے. میں برملا اور اللہ اعلان کہتا ہوں وہ جھوٹ بکتا ہے، اس لیے کہ حدیثیں یہاں 3 قسم کی ہیں، اور تیسری قسم کی جو حدیثیں ہیں تیسرے گروپ کی ان پر ہمارا عمل ہے. حدیث کے بغیر ہم نہیں چلتے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حنفی حدیث پر عمل نہیں کرتے، بغیر حدیث کے رفع یدین ترک کرتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے سزا پانے کے لیے تیار ہو جائے اس بہتان تراشی. تیسرے گروپ کی جو حدیثیں ہیں ان پر ہمارا عمل ہے. وہ کیا حدیثیں ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نبی کریم نہیں ہے، رفع یدین کوئی نہیں ہے. اچھا، اور جو دوسرے گروپ کی حدیثیں ہیں کہ ان 3 اختلافی مقامات پر حضور نے رفع یدین کیا، اس پر عمل ہے ہمارے وہابی دوستوں کا، اس گروپ پر. اور جو پہلے گروپ کی ہیں کہ ہر نشست و برخاست، ہر پوزیشن کی تبدیلی اور جملہ تمام تکبیرات انتقالات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا. یہ جو پہلا گروپ ہے حدیثوں کا، اس گروپ پر اس حدیثوں کے گروپ کے اوپر کسی کا عمل نہیں ہے. نہ ہمارا عمل ہے نہ وہابیوں کا عمل ہے. اب وہابی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 مقامات پر، یعنی جو دوسرے گروپ کی، درمیانی گروپ کی جو حدیثیں ہیں، سند تو پہلے گروپ والی حدیثوں کی بھی صحیح ہے، دوسرے گروپ والی حدیثیں جو ہیں ان میں بھی صحیح سند والی حدیثیں ہیں، ضعیف سند والی بھی ہیں. تیسرے گروپ میں بھی صحیح سند والی حدیثیں بھی ہیں، حسن سند والی بھی حدیثیں ہیں، اور ضعیف سند والی بھی حدیثیں موجود ہیں. تو یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم مانتے ہو کہ دوسرے گروپ کی حدیثیں، یعنی 3 مقامات پر رفع یدین کرنے کی جو سرکار کا عمل ہے، اس کی جو حدیثیں ہیں ان کی سند صحیح ہے، تو اے حنفیوں تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اعتراض سمجھ گئے جی؟ اے حنفیوں، جب تم خود بول کے کہتے ہو کہ دوسرا گروپ جو ہے درمیانی 3 مقامات والا رفع یدین کرنے کا عمل سرکار کا، اس کی سندیں صحیح بھی ہیں، تو اس صحیح سندوں والی جو حدیثوں کا یہ دوسرا گروپ ہے، اس گروپ کے اوپر تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ ہمیں بطور الزام کے ہمیں وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، جسے تردیدی جواب کہتے ہیں یا الزامی جواب، تو بڑی آسان سی بات ہے کہ میاں جب تم وہابی بھی مانتے ہو، تمہارے بڑوں نے بھی لکھا ہے کہ تمام تکبیرات انتقالات کے وقت، ہر اللہ اکبر کہنے کے وقت، ہر نیچے اوپر ہونے کی پوزیشن کے بدلنے کے وقت جو پہلے گروپ کی حدیثوں میں رفع یدین کرنے کا حضور کا عمل آیا ہے، تو یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں. یہ وہابیو تم بھی کہتے ہو، تمہارے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں. تو ان حدیثوں، پہلے گروپ کی حدیثوں کے اوپر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم پر جو اعتراض کرتے ہو کہ ہم تیسرے گروپ کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہو کہ دوسرے گروپ کی جو 3 مقامات والی حدیثیں ان پر عمل نہیں کرتے، ہم پر اعتراض کرتے ہو، تو اسی انداز میں ہم اس اعتراض کو پلٹا کر تمہارے اوپر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہو. اور کہتے ہیں کہ ہر مقام نشست و برخاست کا اور ہر تکبیر کے وقت
رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 10 صحابہ کرام کی سندوں کے ساتھ اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے، اور تمہارے اپنے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ بالکل یہ صحیح اور ثابت ہے، تو تم 3 مقامات والی رفع دین کیوں کرتے ہو؟ باقی مقامات والی رفع دین صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب پہلے گروپ کے حدیثوں کے بارے میں، وہی ہمارا جواب سمجھ لینا دوسرے گروپ کے حدیثوں کے بارے میں۔ اب جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ حدیثیں تو صحیح ہیں، مگر یہ کہ یہ پہلے وہ ہوتا تھا، پھر بعد میں رفع دین کم ہو گیا، پہلے تو ہر تکبیر کے ساتھ ہوتا تھا، بعد میں یہ رفع دین کم ہو گیا، اور کم ہو کر تو صرف 3 مقامات پر آ گیا دوسرے گروپ کے حدیثوں، تو اس لیے ہم پہلے گروپ کے حدیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ایک قدم اور بیٹا آگے، کہ پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین ہوتا تھا، پھر ساری تکبیروں کے ساتھ رفع دین چھوٹ گیا، 3 مقامات پر رہ گیا، رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں 3 مقامات، اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب یہ بھی باقی نہ رہا، پوری نماز رفع دین سے خالی ہوگی، پرسکون نماز۔ اور میں نے چونکہ اجمالی بات کرنی ہے، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کے اوپر اگر 2 مہینے کے جمعے جو ہے نا وہ بھی پڑھاؤں تو مواد ختم نہیں ہوتا، مگر میں اس کو بالکل اس کو مختصر اور آسان بنا کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ کبھی میں مر جاؤں گا تو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، وہ پہلے بات تھی کہ رفع دین جو 3 مقام والا ہے، اس رفع دین کے بارے میں مذہب کس کا کیا ہے جی، اور یہ اب جو بات ہوئی یہ دلیل کے بارے میں بات ہوئی کہ قرآن میں دلیل کس کی ہے۔ جواب کیا ہے کہ قرآن میں 2 آیتیں صرف رفع دین جو نہیں کرتے ان کی دلیل ہے، جو رفع دین کرتے ہیں ان کی دلیل کوئی نہیں۔ اور رہی حدیث پاک، تو حدیث پاک 3 گروپ۔ پہلا گروپ وہ صحیح حدیثیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین حضور نے فرمایا، دوسری وہ صحیح حدیثیں دوسرے گروپ کی کہ صرف 3 مقامات پر رفع دین فرمایا، اور تیسرے گروپ کی وہ صحیح حدیثیں کہ جن حدیثوں کے اندر پوری نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد سلام پھیرنے تک کہیں بھی رفع دین کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد 2 بات اور عرض کروں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے میں ایک سیمپل پہلی بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تیسرے گروپ کی حدیث ہے۔ یہ تیسرے گروپ کی جو حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے نا، امام بخاری نے جس اپنے استاد سے روایت کی ہے، ان کا نام امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی ہے، امام حمیدی۔ ان کی مسند میری لائبریری میں موجود ہے، جب پہلی بار چھپی تھی تو وہ نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسند ابو عوانہ، مشہور امام ناقد محدث کبیر امام ابو عوانہ الاصفرائینی، جو مسلم بخاری کے ہم اثر اور ان کے ہم زمانہ ہوئے ہیں اور ہم پلہ ہوئے ہیں برابر کے۔ انہوں نے مسلم کی
شرط پر امام مسلم نے جو اپنی صحیح میں شرط رکھی ہے نا حدیث لانے کی، اس شرط کو پیش نظر رکھتے ہوئے بقیہ وہ حدیثیں بہت ساری جمع کی ہیں کہ جو حدیثیں امام مسلم کی شرط پر تھیں مگر امام مسلم اپنی کتاب میں نہیں لا سکے. اور یہ کام پہلے سے کسی بڑے محدث کا ہونا چاہیے. اتنے بڑے محدث نہ کریں. ان کے اندر ان دو کتابوں کے اندر تیسرے نمبر پہ کتاب الخلافیات بہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور کل آپس میں مکس شدہ سندیں، جن کو اگر علیحدہ علیحدہ سندیں استوار کیا جائے بنا کے تو یہ کل 9 سندیں بنتی. ان 9 سندوں کے ساتھ یہ حدیث 2 طرح مروی ہے. ایک حدیث تو یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث یہ بخاری سے پڑھتے وہابی حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ کان یرفع یدیہ حین یفتتح الصلاۃ. میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز کو شروع فرماتے نا تکبیر تحریمہ کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رفع یدین کرتے. وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ لَا يَرْفَعُهُمَا. یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار رکوع کرتے اس وقت بھی آپ رفع یدین نہ فرماتے، جس وقت سرکار رکوع سے سر کو اٹھاتے اس وقت بھی سرکار رفع یدین نہ فرماتے. اور سند کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ایک بھی ضعیف راوی ان کی سندوں میں نہیں. اور اسی سے ملتی جلتی حدیث خلافیات بہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے راویوں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی سند کے سارے راوی جو ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں. البتہ وہابیوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس حدیث کو دیکھ کر کے تو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، مقلوب ہے. یعنی راوی کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھانے میں سرکار رفع یدین کرتے تھے، یوں کہنا چاہیے تھا، مگر یہ راوی نے غلط کہہ دیا کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے موقع پہ. یہ وہابیوں نے اس حدیث کے بارے میں یہ آپریشن کیا. اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ گھڑی ہوئی ہے. حالانکہ گھڑی ہوئی حدیث یہ نہیں ہوتی، گھڑی ہوئی وہ ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی راوی ہوتا ہے ایسا جو کذاب اور جھوٹا راوی ہوتا ہے اور جس کو حدیثیں گھڑنے کی عادت ہوتی ہے. اسی طرح جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی اور حدیث پاک کی درجنوں کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت علقمہ شاگرد ہیں آپ کے، وہ روایت فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے شب و روز سرکار کے ساتھ گزرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام میں ان کا عدد جو ہے نا، ان کا شمار اگر عدد آپ گننا چاہیں تو یہ 6 صحابی ہیں. ان سے پہلے صرف 5 مسلمان ہوئے تھے. ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق، ایک حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت زید بن حارثہ. غلاموں میں سے زید بن حارثہ، آزاد بالغ مردوں میں سے ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سے حضرت علی، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ 6 ہیں، یہ 4 ہیں.
5ویں نمبر کا مجھے اس وقت ذہن میں معلوم نہیں 5واں نمبر کس کو سے نصیب کا ہے، اور 6واں نمبر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کرام میں بعد خلفائے راشدین کے سب سے بڑے عالم علی الاطلاق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں حضور، ضرور وہ ہمیں پڑھ کر دکھائیں۔ قال فقام، کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن مسعود اٹھ کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز آپ نے شروع کی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، جس وقت نماز کو شروع کیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم لم یعد، اور اس کے بعد پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اور نماز وہ پڑھ کے دکھا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث شرط مسلم کے اوپر صحیح ہے، اور اہل حدیث غیر مقلدین کے جو محقق علماء ہیں، ان علماء کی عبارتوں کے کوئی 50 عدد حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ جن عبارتوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 50 عدد صرف غیر مقلد پابیوں کے اکابر علماء کے حوالے۔ 2 حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث، بس 3 ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ وقت تھوڑا ہے۔ تیسری حدیث ہماری یہ ہے صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ہے، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز صحابی، ارشاد فرماتے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَنَحْنُ نَرْفَعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، مسلم میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ہوں یا نہ ہوں، یہ حدیث کے مضمون سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور حجرہ مبارکہ سے اپنے گھر سے نکل کر ہمارے یہاں مسجد کے اندر تشریف لائے، اور اس وقت ہم لوگ جو مسجد میں تھے نا، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ اپنی اپنی نوافل سنتیں وغیرہ کوئی پڑھ رہے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہوئے میں دیکھا، تو دیکھ کر ارشاد فرمایا، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، آپ نے فرمایا کیا ہوا میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ ڈانٹنے کے انداز میں، کیا ہوا جو میں تمہیں رفع یدین نماز کے اندر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ پہلا فکرہ۔ دوسرا فکرہ یہ کأنہا اذناب خیل شمس، ایسے اپنے ہاتھوں کو بار بار اوپر نیچے کرتے ہو جیسے بے قابو گھوڑے جو ہیں وہ اپنی دموں کو نیچے اوپر کرتے، شریر گھوڑے، بے قابو گھوڑے، کبھی دم اوپر کبھی نیچے۔ 2 فکرے، یہ سرکار کی زبان کے فکرے، زبان مبارک ہے۔ تیسرا فکرہ ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو نماز میں۔ اب جو لوگ رفع یدین کر رہے تھے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور دیکھ کر تو سرکار نے یہ
فکرے علیحدہ علیحدہ ارشاد فرمائے. ان فکروں میں سے کوئی ایک فکرہ بھی لے لو تو اس سے رفع یدین کی ممانعت ثابت ہو جاتی. صرف پہلا لے لو. آپ نے فرمایا کیا ہوا میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نماز میں. یہ کلمات ان کا کیا مطلب ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ یہ تھا کہ ہم تو منع کر چکے، پہلے کا جو عمل تھا وہ ہمارا وہ چھوڑ چکے، اور تم لوگ ابھی تک اس کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے، ابھی تک یہ اختیار کیے ہوئے ہو. فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ. کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے ہو. اتنے سے بھی ممانعت ثابت ہو جاتی. اچھا آگے چلو، دوسرا فکرہ کیا ہے؟ کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں، یعنی جب تک رفع یدین رہا تب تک رہا، اور جب چھوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم ہو جانے کے بعد جو کرتا ہے اس کے فعل کو گھوڑوں کی دموں کے نیچے اوپر ہونے کے ساتھ مشابہت دی ہے. تو یہ گھوڑوں کے فعل کے ساتھ اس کو مشابہت دینا، چوپایوں کے ایک فعل کے ساتھ سرکار کے اس کو مشابہت دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرے فکرے سے ثابت ہوا. ارے پہلے دونوں فکرے اگر نہ ہوتے تو تیسرا فکرہ لے لو، وہ کیا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو نماز. اور پنجابی جانتے ہیں نماز بھی تے کھلوت کریا کرو. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے نیچے اوپر، دوسرا آدمی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. آپ جب دیکھیں گے تو اسکنوا فی الصلاۃ سرکار کا آپ کا حکم مبارک جو ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس طرح رفع یدین بار بار کرنے والا سکون کر رہا ہے نماز میں، یا رفع یدین نہ کرنے والا نماز میں سکون کر رہا ہے. تو یہ تین مقامات ہیں اس حدیث کے اندر کہ جن سے رفع یدین کی ممانعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اور اس اور حدیث کے ساتھ ملا کر تو وہ ایک حدیث بنانا چاہتے ہیں جہاں سلام کرنے کے وقت صحابہ کرام جو ہے نا، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرف کرتے تو اس طرح ایسے ایسے اشارہ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ دوسری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سامورہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضور آگے نماز پڑھا رہے تھے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے اندر ہم لوگ یہ سلام کہنے کے وقت ہم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے. وہاں اشارے کا لفظ ہے، رفع یدین کا لفظ نہیں، اشارے کا لفظ ہے. اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہم اشارہ کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما یکفی احدکم اتؤمون عند السلام اما یکفی احدکم ان یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ نماز کے اندر جب سلام پھیرتے ہو نماز کے آخر میں تو سلام پھیرتے وقت اشارے کرتے ہو. یہاں بھی اشارے کا لفظ ہے. کیا تم لوگ سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو؟ ادھر سلام دیا تو ادھر اشارہ کر دیا، ادھر سلام دیا تو اس طرف اشارہ کر دیا، اس طرح کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو یہ کافی نہیں ہے کہ جب سلام دائیں طرف پھیرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے صرف لفظ کہہ دو اور بس، اور بائیں طرف سلام کہنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہہ دو اور بس، اور یہ کہ اشارہ نہ کرو؟ یہ ایک اور حدیث ہے. اب یہ وہابیت کا سریش لگا کر ان دو حدیثوں کو وہ ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ داؤ چل نہیں سکتا. وہ واقعی علیحدہ، یہ واقعی علیحدہ. وہاں سلام کے وقت اشارہ کرنے کی بات ہے، یہاں نماز کے اندر رفع یدین کا لفظ ہے. رفع یدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع یدین کا. سلام جو ہوتا ہے وہ تو کنارہ ہوتا ہے، اندر تو نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ پہلی حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی رفع یدین کے بارے میں، اس میں یہ حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور رفع یدین کر رہے تھے اپنی نماز میں کہ اتنے میں حضور اپنے گھر سے تشریف لے آئے. تشریف لا کر سرکار نے فرمایا کیا ہوا میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنی نماز میں رفع یدین کرتے ہو. اور آگے پوری بات.
اجرت سے تشریف لائے، یہ لوگ پہلے نمازیں اپنی پڑھ رہے تھے. اور دوسری حدیث کے اندر کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے وقت ہمیں یہ ارشاد فرمایا. پتہ چل گیا کلیئر کہ دو واقعہ الگ الگ، کیونکہ ایک ہی واقعہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار نماز بھی پڑھا رہے تھے اور سرکار باہر سے بھی آئے تھے. ایک ہی واقعہ کے اندر یہ دو باتیں تو نہیں ہو سکتی. تو جناب والا، میں نے یہ 3 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں بحمدہ تعالی. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں جی 2. ایک حدیث ہوتی ہے قولی، ایک حدیث ہوتی ہے فعلی. پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، حدیث قولی وہ جو سرکار نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جو حضور نے فرمایا وہ قولی حدیث ہے، اور جو حضور نے کیا وہ فعلی حدیث ہے. اور محدثین کا اصول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث میں تعارض آ جائے، فعلی حدیث میں یہ ہو کہ سرکار نے فلاں کام کیا، قولی حدیث میں یہ ہو کہ یہ کام مت کرو، تو ایسے موقع پر جب قولی اور فعلی کا، قول و فعل کا تعارض آپس میں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر فعل جو ہوتا ہے وہ قابل ترک ہوتا ہے، فعلی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پہ جو سرکار نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. اب جناب والا 3 گروپ میں نے پیش کیے نا حدیثوں کے. پہلے وہ کہ ہر تکبیر کے وقت رفع یدین حضور نے کیا، دوسرا وہ کہ 3 مقامات پر رفع یدین کیا، اور تیسرا گروپ جو ہے اس کے اندر کہیں بھی نہیں. تو جو پہلے گروپ کی حدیثیں ہیں وہ ساری فعلی ہیں. پہلے گروپ کی حدیثیں ساری فعلی ہیں کہ حضور نے کیا، بس فرمایا نہیں کہ کرو، کیا. اور جو دوسرے گروپ کی حدیثیں ہیں وہابی دوستوں کے استدلال کی حدیثیں، دلیل کی حدیثیں، تو یہ حدیثیں بھی ساری کی ساری فعلی حدیثیں ہیں، ان میں بھی کوئی قولی حدیث نہیں. یعنی یہ کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو. مگر جو تیسرے گروپ کی حدیثیں ہیں اور ہمارے موقف کی حدیث، موقف پر دلالت کرنے والی حدیثیں ہیں، میں قربان جاؤں ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے استدلال کے اور آپ کی عقل کے اور آپ کی سمجھ کے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے 3 گروپوں میں سے وہ گروپ اختیار فرمایا کہ جس کے اندر فعلی حدیثیں بھی ہیں، جس کے اندر قولی حدیثیں بھی. میں چیلنج کرتا ہوں پورے دنیا کے مخالفین سارے جمع ہو جائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سارے اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے صرف ایک قولی حدیث رفع یدین کی کہیں سے یہ لے آئیں. سند صحیح ہونی چاہیے، سند صحیح ہو اور قولی حدیث ہو. حدیث میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کیا کرو، رکوع کے وقت رفع یدین کیا کرو. سرکار نے یہ اپنے منہ سے فرمایا، رفع یدین کرنے کا حکم دیا. ایک حدیث لے آئیں، 10 لاکھ روپے انعام. میں انشاءاللہ تعالیٰ تو دیدہ بایت. کون لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ ہے ہی نہیں تو لائے گا کہاں سے؟ مگر صرف عملی حدیثیں ان کے پاس، ہمارے پاس عملی اور فعلی حدیثیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ قولی حدیثیں بھی ہیں، جہاں سرکار نے اپنی زبان مبارک سے بول کر فرما دیا ہے کہ بھائی نہ کیا کرو، بول کر فرما دیا. تو اس وجہ سے جناب ہمارا جو عمل ہے یہ حدیثوں کے تیسرے گروپ کے اوپر، یہ ہمارا عمل جو ہے اس کی دلیل قوی ہے، لہذا یہ صحیح ہے اور باقی جو ہے وہ غلط ہے. ان کے دعوے ہیں جی 3. پہلا دعویٰ یہ ہے وہابیوں کا کہ یہ رفع یدین کا عمل سرکار کی آخری نماز تک باقی رہا.
دوسرا دعویٰ کہ رفع یدین کرنا نماز میں رکن ہے، تیسرا دعویٰ کہ رفع یدین نہ کرو تو نماز باطل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تینوں دعوے مردود ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا چند ماہ قبل ایک وہابی صاحب آئے تھے یہاں مناظرہ کرنے کے لیے، تو آتے ہی انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک یہ رفع یدین جو ہے نا یہ اس کی سنت باقی رہی ہے اور جاری رہی ہے، یہ دعویٰ کیا نا آپ کے سامنے، آپ موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں جو تم نے دعویٰ کیا ہے نا اس کے مطابق ایک حدیث دکھا دو، صرف ایک حدیث ہو، صحیح حدیث ہو جس میں سرکار کی آخری نماز کا لفظ ہو اور ان تین مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر ہو، حدیث صحیح ہونی چاہیے، ایک حدیث دکھا دو۔ میں پڑھا پڑھایا اور پلا پوسا میں آپ کی گودی میں آتا ہوں، میں آپ کے گروپ میں آتا ہوں، میں سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں، ایک حدیث دکھا دو۔ اب حضرات سوال و جواب کی نشست میں بیٹھنے والے گواہ ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، ادھر ادھر کی بے تکیاں آنکھتا رہا، مگر میں نے اس کو پکڑ کے رکھا، میں نے کہا بیٹا میں جانے نہیں دوں گا، جو تم نے دعویٰ کیا اس دعوے کی حدیث دکھانا ہوگی، لیکن وہ حدیث دکھا نہیں سکا۔ آخر کار میں نے اس کو ایک پرچے کے اوپر یہ لکھ کے دے دیا کہ اگر ایسی حدیث کوئی شخص دکھا دے کہ سرکار کی آخری نماز کا لفظ ہو، تین مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر ہو اور حدیث صحیح ہو تو اس پر میں 5 لاکھ روپے میں انعام دوں گا۔ میں نے لکھ کر نیچے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے اس کو دے دیا، میں نے کہا جا کے اپنے سارے مولویوں سے بات کر جا کے اور وصول کر 5 لاکھ۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ معاملہ۔ اب اس پر وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ میں کچھ ان کے جو 3 دعوے ہیں ان 3 دعووں کو دلائل کی روشنی میں ذرا کھنگالوں گا اور ان کا جائزہ لوں گا کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔